ایاز امیر صاحب، حکومت کو درپیش چیلنجز کی وجوہات اور ان حالات میں اپوزیشن کے جو رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب سے لنڈن میں 2 گھنٹے تک مخدوم احمد محمود صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور دوسری طرف پرویز الہی سے انہوں نے فون پر رابطہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اپوزیشن کوئی حالات کا فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے کہ آپ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں، خاص طور پہ جو ان کا پاکستانی چیپٹر ہے، اس کا کردار ہمیشہ جو ہے شکوک و شبہات سے اوپر نہیں رہا، تو میرے خیال وہ اتنا یہاں پہ جو پاکستانی چیپٹر ہے اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو درپیش چیلنجز ہیں وہ صرف گورنمنٹ کو نہیں ہیں، زیادہ درست ہو اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کیا ہیں۔ آج یہاں پہ پاکستان میں اگر گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے، جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں اکانومی کے، معاشرے کے، آپ کی ریاست کے، وہ رہیں گے۔ آج آپ عمران خان کو ہٹا دیں، نواز شریف کو لے آئیں، مریم نواز کو بنا دیں، بلاول کو کر دیں۔ 70 سے 72% بجٹ آپ کا 3 آئٹمز پہ لگ رہا ہے۔ اس دن ہمیں امتیاز غول صاحب نے پینشنز کا بتایا تھا، پینشن، ڈیٹ سروسنگ، ڈیفنس۔ آپ اس چکر سے کیسے نکلیں گے؟ آپ کے جو ہے جو حکومتی مشینری ہے، سیاست کو ایک طرف آپ رکھیے، حکومتی مشینری جوڈیشری سے لے کے پتہ نہیں کہیں تک محکمے آپ دیکھ لیجئے، جس طریقے سے کام کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ عوام میں مایوسی صرف سیاست سے نہیں ہے، وہ ایک چیز ہے کہ ہمارا ملک کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو عوام کو یہ ہے کہ کچھ کام نہیں، کچھ چیزیں چل نہیں رہی، کاروان ہے نہیں، کاروان ہے تو اس کی سمت درست نہیں ہے، میرے کارواں کوئی نہیں ہے، بحران لیڈرشپ کا ہے۔ یہ پچھلے آپ ضیاء اللہ کے زمانے سے آج تک آپ دیکھ لیجئے نا، کون سا کوئی دور ہے، کون سا وزیر اعظم ہے جس قوم نے اعتماد کیا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ نہیں، اب یہ جو ہے مضبوط ہاتھ کشتی کے وہ لنگر پہ لگ چکے ہیں اور پاکستان جو ہے صحیح سمت میں جائے گا۔ پاکستان کے یہ پرابلمز ہیں، یہ محمود، یہ جو ہے احمد محمود اور فلانا اور ان کی اور یہ ملاقات، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کا۔ یہ سارے کے سارے کون سا ان میں ہے جو آزمائے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے اپنا دور جو ہے ٹینیور اقتدار میں نہیں گزارا؟ یہاں پہ انہی کو آپ نے لانا ہے تو پاکستان کے پرابلمز جو ہیں وہ رہیں گے۔ عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ایک طبقات تھے کچھ، انہوں نے ان کو مسیحا کا درجہ دے دیا تھا کہ یہ آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ کرنا ہے، باہر جو ہے غیر ملکی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ انویسٹمنٹ لائیں گے، پیسہ لائیں گے، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ مایوسی ان سیکٹرز کو ہوئی ہے جنہوں نے ان کو بڑھا چڑھا کے وہ کیا تھا۔ لیکن پاکستان کی جو پرابلمز ہیں وہ عمران خان سے بڑے ہیں، عمران خان سے زیادہ ہیں، ہماری سیاست سے اوپر ہیں۔ ہماری سیاست میں فی الحال پاکستان کے پرابلمز کا کم از کم جو نظر آتا ہے کوئی سلوشن نہیں ہے، کسی نے پیش نہیں کیا۔ ایک کوئی نسخہ ہوگا لیکن وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں کوئی لایا۔ یہاں پہ تو آپ جہاں دیکھیں آپ کو یہ لگے گا کہ ملک میں ایک ہی کاروبار ہو رہا ہے، پلاٹوں کا اور زمین کا۔ محکمے کے محکمے ہم ان کے نام نہیں لے سکتے، وہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے کوئی سروے اس کے بارے میں تو کہ شادی ہالوں پہ کتنا یہاں پہ خرچ ہوتا ہے؟ پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، یہ بڑی گاڑیوں کی کوئی کمی ہے ہمارے سڑکوں پہ؟ مطلب یہ ہمارے پرابلمز ہیں کہ یہاں پہ کچھ ریڈیکل جو ایک سوچ ہونی چاہیے، جسے ہم ویژن کہتے ہیں، وسیع سوچ، وہ یہاں پہ ہے کوئی نہیں۔ سیاست کو کوئی آپ حوالہ دے دیں کہ فلانی پارٹی میں فلانی میں ہے۔ یہ جو نئی نومولود جو پارٹی ہے جس نے وہ چناب کا اور وہ وزیر آباد کے پل کے سامنے جن کے لیے خندقیں کھودنی پڑی تھی، مطلب یہ پاکستان کے پرابلمز کا حل ہے؟ یہ نعرے جو ہیں پاکستان، یہ ہمارا پرابلم ہے یہاں پہ کہ پاکستان میں آپ یہ کریں گے؟ ایک چیز کی کمی یہاں پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہے عقیدہ، مذہب، سب کچھ ہے، لیکن ہم عقیدہ اور مذہب کے ساتھ مسائل ہم بناتے رہتے ہیں اور پوری کی پوری قوم وہاں پہ لگ جاتی ہے۔ تو جو ایک خیال ہونا چاہیے
اور ملک جو ہیں اور قومیں آگے جا رہی ہیں. ایک ماڈرن دنیا ہے جس کے اپنے مسائل ہیں لیکن لوگ وہاں پہ ہیں. پاکستان جو ہے اچھا بھلا ملک تھا, بہت سارے ملکوں سے ہم اچھے تھے, آگے تھے. 1947 میں پورے ایشیا میں صرف 2 جمہوریتیں تھیں, ہندوستان اور پاکستان, تیسری کوئی نہیں تھی. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں پچھلے. تو یہ مطلب ہے کہ محمود احمد سے اور نواز شریف سے اور مریم نواز سے اور ان سے پاکستان کی پرابلمز بڑے ہیں. جو پاکستان کو چاہیے چیز, جو ایک دل کی وہ دھڑکن اور وہ جو حرکت چاہیے اور جو سوچ ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ پاکستان کی پرابلمز. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملاقاتیں, یہ رابطے کتنے معنی خیز ہیں, اور کیا حکومت آپ کو مضبوط بنیادوں پر کھڑی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو بات ابھی کہی گئی ہے, ایکچول اصل ایشو یہ ہے کہ یہ شخصیات سے اور لیڈران سے بڑھ کے ایشو ہیں. اور جن ملاقاتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں نواز شریف صاحب نے اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا ہے تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ شجاعت حسین صاحب پاکستان کے اندر وزیرداری کا ایک نشان ہے, اس لیے کہ وہ کسی بھی پریشانی, دکھ, غم میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے رہے ہیں, اور شریف فیملی سے تو ان کا طویل ایک وابستگی رہی ہے. تو وہ تو چودھری شجاعت حسین صاحب کی انہوں نے خیریت معلوم کی, ان کی خیریت تو پاکستان کے آرمی چیف نے بھی معلوم کی. اور پاکستان کے تمام پولیٹیشینز کو آپس میں اس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے. یہ تلخی پاکستان میں کیوں کر آئی کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ وزیرداری کا رشتہ قائم کرنے کی بجائے گالیاں اور الزام تراشی پہ مجبور ہوئے. وہ جو 2 گھنٹے ملاقات ہوئی لنڈن میں, اس کا مخدوم احمد محمود صاحب نواز شریف صاحب کو ملے, اور احمد محمود صاحب پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن احمد محمود وہاں پر خود ایک پاور ہے, اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہوں, کاف لیگ میں ہوں یا نون لیگ میں ہوں, تو وہ 2-3 سیٹیں تو ان کے گھر کی ہیں, 2 بیٹے ان کے ایم این اے ہیں. اور مجھے اچھا لگا کہ میں نے ان سے پوچھا کل, میں نے کہا آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ انہوں نے کہا کہ میرے شریف فیملی سے تعلقات سیاست سے بالا تر ہیں, اور میں کوئی پارٹی کا نمائندہ بن کے نہیں گیا, اور میرا نواز شریف صاحب سے ایک تعلق رہا ہے. البتہ یہ بات جو ایاز امیر صاحب نے کہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی بات احمد محمود صاحب نے کہی کہ اس وقت جو ملک جہاں پر کھڑا ہے, اس کے مسئلے کا حل نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, نہ نون لیگ کے پاس, نہ کسی اور. یہ سب کو مل جل کے جہاں پر ہم جس نیچ پہ آ گئے ہیں, یہاں سے اب اکٹھے ہو کے سیاست سے بالا تر ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ خدا کرے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر یہ اسپرٹ قائم ہو. اور جو یہ کہا گیا کہ جی جو مسیح آئے تھے, دیکھیں ہمیں بھی یہ بات اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے خلاف یہ ایک مسیح آ رہا ہے. پاکستان میں تبدیلی سرکار, پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست, پاکستان کی سیاست سے, پاکستان کے اداروں سے کرپشن کا خاتمہ, اور پاکستان کے اندر مضبوط سسٹم, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ نوکریاں, پاکستان کے غریب عوام کے لیے 50 لاکھ. کہاں گیا سارا؟ اس لیے کہ وہ تیاری نہیں تھی, اس لیے کہ اہلیت نہیں تھی. آج ہم جس سطح پہ کھڑے ہیں تو کہاں گئی وہ ساری تبدیلی کا عمل؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی, وہاں پر ٹیکنوکریٹس نہیں ہوں گے. اور مجھے نہیں بھی یاد پڑتا ہے کہ اسی تحریک انصاف کو ہم نے بنتے بھی دیکھا ہے, اس کے بعد یہاں تک پہنچتے کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی ٹیم تھی. اور میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, چیف سیکرٹری تھے, آئی جیز تھے, وہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد تو ہم سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. اور بات یہ کہ کیا یہ جو آج کی حکومت ہے تحریک انصاف کے منشور پہ کاربند ہے؟ اور یہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ جو مینڈیٹ پارٹیز کو ملتا ہے, یہ لوگوں کی تائید اور حمایت ہوتی ہے. جن بڑے فیصلوں کی بات کی گئی ہے, مجھے بتائیں کہ بڑا فیصلہ, میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, مجھے بتایا گیا تھا پاکستان کے عوام کو کہ قرضوں پہ ایک کمیشن قائم کیا تھا. اور جناب آپ کے قرضوں کی کمیشن والی تو بات ختم ہو گئی, آپ نے تو ان سے بھی دگنے قرضے لے لیے.